اللہ 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 اللہ۔ فصل اے ھذا فصل فی مکروہات الصلاۃ، یہ فصل ہے نماز کے مکروہات کے بیان میں۔ یہ فصل ہے نماز کے مکروہات کے بیان میں، ان چیزوں کے بیان میں جو نماز میں مکروہ ہیں۔ یکرہ للمصلی 77 شیئا، نمازی کے لیے 77 چیزیں مکروہ ہیں۔ 77 چیزیں نمازی کے لیے 77 چیزیں نمازی کے لیے مکروہ ہیں۔ ترک واجب او سنت عمدن، جان بوجھ کر کسی واجب کو چھوڑنا یا سنت کو چھوڑنا یہ مکروہ ہے۔ جان بوجھ کر کسی واجب کو چھوڑنا یا سنت کو چھوڑنا مکروہ ہے۔ کسی بھی واجب کو عمدن چھوڑنا مکروہ ہے، اور مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ تحریمی ہے۔ نماز کے اعادے کا حکم ہوگا، اکثر موقعوں پر نماز کے اعادے کا حکم ہوگا۔ بعض موقع ایسے ہوں گے جہاں گنہگار ہوگا لیکن نماز کے اعادے کا حکم نہیں ہوگا۔ ترک واجب عمدن، جان بوجھ کر کسی واجب کو چھوڑنا مکروہ تحریمی ہے، جیسے رکوع میں یا سجدے میں پیٹھ کو سیدھا نہ کرنا، یا قومے میں یا جلسے میں پیٹھ کو سیدھا کیے بغیر پھر سے سجدے میں چلے جانا۔ یہ کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے اور واجب کو ترک کرنا ہے، کیونکہ آپ نے یہ مسئلہ پڑھا ہوگا کہ نماز میں تعدیل ارکان واجب ہے۔ تعدیل ارکان یعنی ارکان کو اطمینان کے ساتھ ادا کرنا۔ ایک انسان رکوع سے اٹھ رہا ہے، پورا اٹھ نہیں پایا کہ پھر سجدے میں چلا گیا، تو یہ تعدیل ارکان کا تارک ہوگا، واجب کو ترک کرنے والا ہوگا۔ ترک واجب او سنت عمدن، کیسے؟ عمدن، جان بوجھ کر کسی واجب کو یا سنت کو چھوڑنا مکروہ ہے۔ کیا ہے؟ واجب کو چھوڑنا تو مکروہ تحریمی ہے، لیکن سنت کو چھوڑنا مکروہ تحریمی نہیں ہے، بلکہ کیا ہوگا؟ مکروہ ہے۔ ہاں، تو دونوں کے ساتھ ملا کر مکروہ تحریمی مت لکھ دینا۔ کعبثہ بثوبہ وبدنہ، عبث کہتے ہیں وہ بے فائدہ کام یا وہ کام جس کے ساتھ کوئی غرض شرعی متعلق نہ ہو، جس کے ساتھ کوئی غرض شرعی متعلق نہ ہو۔ کعبثہ بثوبہ، جیسے کہ اپنے کپڑے کے ساتھ کھیلنا، نمازی نماز پڑھتے ہوئے اپنے کپڑے کے ساتھ کھیل کر رہا ہو۔ وبدنہ، اور اپنے بدن کے ساتھ کھیل کرنا۔ نماز پڑھتے ہوئے اپنے کپڑے سے کھیلنا یا اپنے بدن سے کھیلنا مکروہ ہے، اور مکروہ تحریمی ہے۔ کون سا مکروہ ہے؟ مکروہ تحریمی ہے۔ وقلب الحصا، اور کنکریاں الٹنا پلٹنا، کنکریوں کو ہٹانا، الٹ پلٹ کرنا، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ الا للسجود مرتن، مگر سجدے کے لیے ایک مرتبہ کنکریاں ہٹا سکتا ہے۔ فقہاء کرام نے فرمایا اگر بر وجہ سنت سجدہ ادا نہ ہو پا رہا ہو کنکریوں کی وجہ سے، اگر کنکریوں کی وجہ سے بر وجہ سنت سجدہ ادا نہ ہو پا رہا ہو تو ایک مرتبہ کنکریوں کو ہٹا دینے کی اجازت ہے۔ ایک مرتبہ کنکریوں کو ہٹا دینے کی اجازت ہے۔ اور اگر کنکریاں زیادہ ہوں یا پوزیشن ایسی ہو کہ اگر نہیں ہٹاتا ہے تو سجدہ ہو ہی نہیں پائے گا، تو ایسی صورت میں کنکریوں کو ہٹانا واجب ہے۔ ایسی صورت میں کنکریوں کو ہٹانا واجب ہے۔ جیسے سجدے کی حقیقت یہ ہے کہ پیشانی
ناک سمیت زمین پر رکھ دی جائے، پیشانی ناک سمیت زمین پر رکھ دی جائے۔ اگر پیشانی کا اکثر حصہ زمین پر لگ گیا تو سجدہ متحقق ہو گیا۔ اکثر حصہ، یہ جو پیشانی ہے اس کا اکثر حصہ زمین پر لگ گیا ہے تو سجدہ متحقق ہوگا، اور اگر آدھا بھی نہیں لگا زمین پر تو سجدہ ادا۔ مان لیجئے 2 کنکری ہیں، موٹی موٹی ہیں، جب آپ نے رکھا سر انہی پہ گیا، تھوڑی جگہ میں نوکدار ہیں انہی پر سر رہ گیا، زمین پر لگا ہی نہیں، تو کیا 2 کنکریوں پر اگر سر آ جائے تو کیا آدھی پیشانی سے زیادہ لگ جائے گی؟ لگے گی؟ نہیں لگے گی، تو سجدہ یہاں ادا ہی نہیں ہو پا رہا کنکریوں کے ہوتے ہوئے، لہذا اس صورت میں ہاتھ مار کے کنکریوں کو ہٹا دینا واجب ہے۔ فقہاء کرام فرماتے اس کے لیے اگرچہ 1 مرتبہ سے زیادہ ہٹانا پڑے۔ مسئلہ سمجھ گئے؟ وقلب الحصا، اور کنکریوں کو الٹنا پلٹنا بھی مکروہ تحریمی ہے، الا للسجود مرتن، مگر بروجہ سنت سجدہ ادا کرنے کے لیے 1 مرتبہ ہٹانے کی اجازت ہے، کوئی کراہت نہیں۔ وفرقعۃ الاصابع، اور انگلیوں کو چٹخانا۔ وفرقعۃ الاصابع، ارمان اور حالت نماز میں انگلیاں چٹخانا مکروہ ہے، کیا ہے؟ اور مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تحریمی ہے، یاد رہے گا مسئلہ؟ بلکہ نماز کے انتظار میں آپ بیٹھے ہیں مسجد میں، ابھی جماعت قائم نہیں ہوئی ہے، اس حالت میں بھی انگلیاں چٹخانا مکروہ ہے، اس حالت میں بھی انگلیاں چٹخانا، بلکہ نماز کے لیے جا رہے ہیں آپ مسجد کو، اس حالت میں بھی انگلیاں چٹخانا۔ ہاں، اس کے علاوہ حالت میں اگر ضرورت ہے تو انگلیاں چٹخا سکتے ہیں، جیسے ہے ہاتھ میں درد ہو رہا ہے تو اگر تھوڑی چٹکا لے گا انگلیاں تو سکون مل جائے گا، تو چٹکا سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی ضرورت نہیں ہے تو اس سے بچنا چاہیے، سیفی اس سے بچنا چاہیے اگر ضرورت نہ ہو۔ وَتَشْبِيكُهَا، اور انگلیوں کی تشبیک بھی مکروہ ہے، مکروہ تحریمی۔ وَتَشْبِيكُهَا، تشبیک کہتے ہیں ایک ہاتھ کی انگلیوں کو، ایک ہاتھ کی، ہاتھ اٹھاؤ، ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کرنا، دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کرنا۔ اب نماز پڑھ رہا تو کیا ایسے کرے گا؟ سوچو کہاں رکھے گا اس نیت کو؟ نیت تو یوں بنتی ہے، اور سجدے میں ایسے کرے گا تو سجدہ یہاں کرے گا، بہرحال تو تشبیک یہ ہے، یعنی ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کرنا بھی نماز پڑھتے ہوئے کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے، علاوہ نماز کی حالت کے بھی نہیں کرنا چاہیے بے ضرورت۔ وَالتَّخَصُّرُ، اور کمر پر ہاتھ رکھنا بھی مکروہ ہے، مکروہ ہے، فرید نے رکھے صحیح سے، اور کمر پر ہاتھ رکھنا بھی مکروہ ہے۔ خود سوچیں یہ مردوں کام تھوڑی ہے، بلکہ فرمایا نماز میں تو مکروہ تحریمی ہے، نماز کے علاوہ بھی مکروہ ہے، مردوں کے لیے نماز کے علاوہ بھی مکروہ ہے۔ کچھ لوگ کی عادت ہوتی ہے کہیں کھڑے ہوئے رکھ لیں، عورتوں کا کام ہے وہ رکھتی ہیں اس طریقے سے ہاتھ۔ وَالتَّخَصُّرُ، اور کمر پر پھولوں پر ہاتھ رکھنا مکروہ ہے، اور مکروہ سے مراد کون سا ہے؟ مکروہ ہے تحریمی ہے، یہ تحریمی ہم بتا رہے ہیں، آپ کی کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اچھا۔ وَالْإِلْتِفَاتُ بِعُنُقِهِ، اور اپنی گردن پھیرنا، انور، اور اپنی نماز، یہ یاد رہے بحث وہی چل رہی ہے کہ انسان نماز پڑھ رہا ہے، کیسے پھیرے گا گردن نماز پڑھتے ہوئے؟ انور اس طرح دیکھ لینا کون کدھر گیا، ٹھیک ہے؟ سنو، نماز پڑھتے ہوئے گردن پھیرنا، اس طرح دیکھنا، یہ کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے، کیا ہے؟ مکروہ تحریمی۔ اور نماز پڑھتے ہوئے بغیر گردن پھیرے ایسے دیکھنا، جی وہ یہ دیکھتے ہوں گے بچے جا کدھر کو رہے ہیں، کر کے آ رہے ہیں۔ اور نماز پڑھتے ہوئے صرف نظر گھما کر دیکھنا،
گردن نہ پھیرے، صرف نظر گھما کر دیکھے تو یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ کیا ہے مکروہ؟ اور گردن گھما گھما کے دیکھنا یہ، اور سینہ گھما دینا یہ مفسد نماز ہے۔ سینہ گھما دینا قبلے سے یہ مفسد نماز ہے۔ سمجھ گیا تینوں صورتیں؟ والالتفات بعنقہ، اور اپنی گردن کو گھمانا مکروہ ہے، نماز کی حالت میں گردن گھمانا۔ والاقعاء، اور اقعاء کرنا، کیا؟ اقعاء کرنا بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اقعاء کہتے ہیں سرین کو زمین پر رکھنا، دونوں گھٹنوں کو کھڑا کر دینا۔ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو لکھا ہوا عند الطحاوی ان یقعد علی الیتیہ، امام طحاوی کے نزدیک یہ ہے اقعاء کہ اپنے الیتین پر بیٹھے۔ اب اس کا ترجمہ کیسے کریں؟ اپنے الیتین پر بیٹھے، اس کا ترجمہ جانتے ہوں گے، یہ بیٹھنے کی سیٹ جو ہوتی ہے، بیٹھے۔ وَيُنْصِبُ فَخِذَيْهِ، اور اپنی رانوں کو کھڑا کر لے۔ وَيَضُمُّ رُكْبَتَيْهِ، اور گھٹنوں کو ملا لے إِلَى صَدْرِهِ، اپنے سینے کی طرف۔ وَيَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ، اور اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھ دے، ایسے بیٹھے۔ اب سوچو نماز میں بیٹھا ہے، اب سجدے سے اٹھا ہے تو ایسے بیٹھے گا، یہ تشہد پڑھ رہا ہے تو ہاتھ بھی زمین پر رکھے ہو، وہیں سے جب کہے نا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد، تو اقعاء اسے کہا گیا ہے حدیث پاک میں اقعاء کلب، کتے کی طرح بیٹھنا، کتا ایسی تو بیٹھتا ہے۔ والاقعاء، اور اقعاء کیا ہے؟ مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ وافتراش ذراعیہ، اور اپنے دونوں بازوؤں کو بچھا دینا بھی مکروہ ہے۔ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو ہاتھوں کو، ہتھیلیوں کو زمین پر رکھتے ہیں، لیکن یہ کلائیاں زمین سے اٹھی ہوئی ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ آپ کی ہوتی اٹھی ہوئی؟ زیادہ پریشر تو نہیں ہے، کلائیاں زمین سے اٹھی ہوئی ہوتی ہیں۔ اب ان کلائیوں کو یوں چپکا دینا زمین پر، جیسے عورتوں کے لیے حکم ہے نا، تو یہ مردوں کے لیے کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ وَإِفْتِرَاشُ ذِرَاعِهِ، اور اپنی کوہنیوں کو بچھا دینا بھی مکروہ ہے۔ وَتَشْمِيرُ كُمَّيْهِ عَنْهُمَا، وَتَشْمِيرُ كُمَّيْهِ عَنْهُمَا، وَتَشْمِير، اور چڑھانا، سمیٹنا، كُمَّيْهِ، اپنی آستینوں کو، عَنْهُمَا، اپنے بازوؤں سے، آستینوں کو بازوؤں سے سمیٹنا، چڑھانا بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ سیدی سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر فرماتے ہیں آدھی کونیوں سے زیادہ آستین چڑھانا مکروہ تحریمی ہے۔ کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے۔ وَتَشْمِيرُ كُمَّيْهِ عَنْهُمَا، اور اپنے بازوؤں سے آستینوں کو چڑھانا بھی مکروہ ہے۔ حالت نماز میں، اور اگر پہلے سے چڑھی ہیں تب بھی مکروہ تحریمی ہے۔ اگر آدھی کونیوں سے اوپر تک چڑھی ہیں تب بھی مکروہ تحریمی ہے۔ آدھی سے اگر کم ہیں، ہاں اگر نیچے تک ہیں تو جیسے مان لیجئے ایک پھیر ہے یہ چڑھا ہوا اور نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا، تو حضور صدر الشریعہ نے تو یہ لکھا ہے کہ یہ مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہے۔ حضور صدر الشریعہ نے بہار شریعت میں یہی لکھا ہے کہ یہ مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہے، چونکہ پہلے زمانے کے لوگ کی آستینیں بڑی لمبی لمبی ہوتی تھیں اور بہت چوڑی چوڑی، اس میں بہت مال رکھتے تھے نا، آستینوں میں رکھا اور موڑ لیا۔ عورتوں کو تو آپ نے بعد میں بھی دیکھا ہوگا، انہوں نے رکھے پیسے اور آستین موڑ لی تھی، اسی لیے گھومتے بھی زیادہ تھے ان کے پیسے، جہاں کہیں اتری تو نکل گئے۔ بہرحال دیکھیں آگے، وَصَلَاتُهُ فِي السَّرَاوِيلِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى لُبْسِ الْقَمِيصِ، وَصَلَاتُهُ فِي السَّرَاوِيلِ، السروال مانے پیجامہ، شلوار ہو چاہے پیجامہ ہو یا پینٹ ہو۔ وَصَلَاتُهُ فِي السَّرَاوِيلِ، اور پیجاموں میں نماز پڑھنا، مع قدرتہ علی لبس القمیص، قمیص پہننے پر قدرت کے باوجود، کرتا پہن سکتا تھا، جبہ پہن سکتا تھا لیکن نہیں پہنا، صرف پیجامہ پہن کر نماز پڑھ رہا ہے۔
صرف پیجامہ پہن کر نماز پڑھ رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے. یہ بھی مکروہ تحریمی ہے. اور سنت یہ ہے کہ 3 کپڑے پہن کر نماز پڑھی جائے، ایک پیجامہ، ایک کرتا اور ایک امامہ شریف. ورد السلام بالاشارہ، اور اشارے سے سلام کا جواب دینا، اور اشارے سے سلام کا جواب دینا. کوئی آیا اس نے سلام کر لیا، اشارے سے سلام کا جواب دینا مکروہ ہے. اس کے بارے میں لکھا لوگوں نے کہ یہ مکروہ تنزیہی ہے. کیا ہے؟ یہ مکروہ تنزیہی ہے. حضور صدر الشریعہ نے لکھا مطلقاً مکروہ ہے. وَالتَّرَبُّعُ بِلَا عُذْرٍ، وَالتَّرَبُّعُ بِلَا عُذْرٍ، بغیر عذر کے 4 زانو بیٹھنا. بغیر عذر کے، یہ بغیر عذر کے نماز میں 4 زانو بیٹھنا، پالتھی مار کر بیٹھنا، یہ بھی مکروہ ہے. کیا ہے؟ لیکن مکروہ تنزیہی ہے. کیا ہے؟ مکروہ تنزیہی. وَالتَّرَبُّعُ بِلَا عُذْرٍ، اور بغیر عذر کے 4 زانو ہو کر بیٹھنا، یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے. اور اگر عذر ہے، کسی کے پیر میں دقت ہے، پریشانی ہے، تب کوئی کراہت بھی نہیں ہے. وَعَقْصُ شَعْرِهِ، اور اپنے بالوں کو باندھنا، جیسے جوڑا باندھنا. اپنے بالوں کو، مرد اگر نماز پڑھتے ہوئے بال باندھتا ہے تو پھر یہ عمل کثیر ہے، نماز فاسد ہو جائے گی. اور اگر بال باندھے ہوئے ہیں، جیسے جوڑا باندھتے ہیں نا کچھ لوگ، تو جوڑا باندھ کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. جوڑا باندھ کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. لہذا جو امام حضرات ہیں اور جو خطبہ ہیں، جو مؤذن ہیں، یعنی جو لوگ بولتے ہیں، لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، انہیں یہ سب چیزیں بیان کرنا اور بتانا چاہیے. ضرورت معاشرے کو اس بات کی ہے کہ اس کی اصلاح کی جائے. بہت غلط روی کا شکار ہو گیا ہے، بڑے غلط راستے پر جا پڑا ہے. لہذا جو ان کی اصلاح کے لیے چیزیں ضروری ہیں وہ بتائی جائیں. دیکھیں، وَعَقْصُ شَعْرِهِ، اور اس کا اپنے بالوں کو باندھنا، بالوں کا جوڑا باندھنا بھی مکروہ تحریمی ہے. یعنی جوڑا باندھ کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. اور اگر نماز پڑھتے ہوئے باندھے گا تو یہ تو عمل کثیر ہو جائے گا، لہذا نماز فاسد ہو جائے گی. وَالْاِعْتِجَارُ، اور اعتجار، حضور صدر الشریعہ فرماتے اعتجار مکروہ تحریمی ہے. اعتجار کیا ہے؟ کیسے اعتجار مکروہ تحریمی ہے. اعتجار کے آگے لکھا ہے وَهُوَ شَدُّ الرَّأْسِ بِالْمِنْدِيلِ، اور وہ سر کو رومال سے باندھنا. سر کو رومال سے باندھو یا امامے سے باندھو یا کسی بھی چیز سے باندھو. وَتَرْكُ وَسْطِهَا مَكْشُوفًا، اور بیچ کے حصے کو کھلا ہوا چھوڑ دینا. جس شوافیوں کو دیکھا ہوگا باندھے ہوئے، انہوں نے لیا رومال اور یوں لپیٹ لیا چاروں طرف سے، اور بیچ کا حصہ کھلا ہے. اسے کہتے ہیں اعتجار. اعتجار مکروہ تحریمی ہے. کیا ہے؟ لیکن ایک قید یاد رہے کہ کنارے سے سر کے باندھ لینا، کنارے سے سر کے بیچ کا حصہ کھلا چھوڑ دینا، اور اس حصے پر نہ تو جو رومال باندھا اس کا کوئی پیچ ہو، کپڑا ہو، نہ ہی ٹوپی ہو، تب اعتجار متحقق ہوگا، مکروہ تحریمی ہوگا. لیکن اگر ٹوپی پہنے ہوئے ہے اور رومال کا پھیر کوئی بیچ سر پر نہیں آیا تو یہ اعتجار نہیں ہوگا، تو یہ اعتجار نہیں ہوگا. والاعتجار، اور اعتجار مکروہ ہے، یعنی مکروہ تحریمی ہے. وَهُوَ شَدُّ الرَّأْسِ بِالْمِنْدِيلِ، اور وہ سر کو باندھنا ہے رومال سے. وَتَرْكُ وَسْطِهَا، اور اس کے درمیان کو چھوڑ دینا مکشوفاً، کھلا ہوا. وَكَفُّ ثَوْبِهِ، اور اپنے کپڑے کو موڑنا، اور اپنے کپڑے کو موڑنا بھی مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے. جیسے جب سجدے میں جا رہا ہے نا، ذرا گندی جگہ ہے، دھول ہے کچھ، تو اٹھا لیتا ہے دامن کو، پھر سجدے میں جاتا ہے. یا پیچھے سے جب سجدے میں سے اٹھتا ہے تو پہلے ایسے اٹھاتا ہے پھر بیٹھتا ہے. کچھ لوگ ہیں کپڑے کا بڑا خیال رکھتے ہیں، اچھی پریس ہوتی ہے، تو جب رکوع سجدہ کر رہا ہے تو کپڑے کو سنبھال رہا ہے. ٹھیک ہے. وَكَفُّ ثَوْبِهِ، اور اپنے کپڑے کو سمیٹنا کہ کہیں میرے گھٹنے کے نیچے نہ دب جائے، گندا ہو جائے، پہلے ہی اٹھا لیتا ہے سجدے میں جانے سے. کف ثوب بھی کیا ہے؟ اسی میں کف ثوب میں یہ بھی ہے، یہ پیچے چڑھا چڑھا کے پڑھتے ہیں، مکروہ تحریمی ہے. وسد لہو، اور کپڑا لٹکانا بھی مکروہ تحریمی ہے. کپڑا لٹکانا بھی مکروہ تحریمی ہے.
सदले सौब क्या है, इसमें बड़ा इख्तिलाफ होता है समझने के लिए। देखिए, एक रुमाल है किसी के पास? एक रुमाल है, सदल क्या होगा बता दिया जाए? जी बिल्कुल, सच में? जी। चलिए, ये सदले सौब है। ये क्या है? सदले सौब है। ये क्या है? सदले सौब है। और एक दूसरा स्टाल है, ये भी सदले सौब है। नवाब लोग भी डालते हैं, चादर आती है, मेरे पास भी कई रखी है, बेंगलोर से मिली हुई। ये क्या है? ये भी सदले सौब है, ठीक है। और अगर इस तरह डाला आपने, एक लटक रहा है, दूसरा दूसरे कंधे पे डाल दिया, ये सदले सौब नहीं है, ये सदल नहीं है, ये सदल नहीं है। बहार शरीयत में आप पढ़िए, बाज़ाब्ता बयान किया है, ये सदल नहीं है। कोई अगर इसको सदल कहे तो मेरा नाम बताना, या तो वो मुझसे समझ ले, और अगर मैं गलत हूँ तो मैं उससे समझ लूँ। बात सही है, बात गलत नहीं हो सकती। तो ये सदले सौब नहीं है, ठीक है, ये सदले सौब है, ठीक है। चलिए, वक़फ़ सौबिही, और अपने कपड़े को लपेटना, मोड़ना, वसदलुहु, और उसको लटकाना, ये सब क्या है? मकरूह है तहरीमी है, मकरूह है तहरीमी है।